بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ کتاب الصوم معارف الحدیث سے معارف الحدیث کے مؤلف جنہوں نے اس میں احادیث کو جمع کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے عناصر اربعہ ہیں۔ وہ احادیث اسی سلسلہ معارف الحدیث کے بالکل شروع میں ذکر کی جا چکی ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں چیزوں کو اسلام کا بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ ان کے ارکان اور عناصر ہونے کا مطلب وہ یہ ہے کہ اسلام اللہ کی فرما برداری والے جس طرز حیات کا نام ہے، اس کی تخلیق و تعمیر اور نشو و نما میں ان پانچوں کو خاص الخاص دخل ہے۔ اس لحاظ سے نماز اور زکوٰۃ کی جو تاثیری خصوصیات ہیں وہ تو ہیں ہی، روزے کی اس تاثیر و خصوصیت کا ذکر خود قرآن مجید میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمانے کے ساتھ ہی فرمایا گیا ہے لعلکم تتقون، یعنی اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت، یا دوسرے الفاظ میں کہیے تو ملکوتیت اور بہیمیت، اس کا نسخہ جامعہ بنایا ہے۔ اس کی طبیعت اور جبلت میں وہ سارے مادی اور صفری تقاضے بھی ہیں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت اور ملکوتیت کا وہ نورانی جوہر بھی ہے جو ملائے اعلیٰ کی لطیف مخلوق اور فرشتوں کی خاص دولت ہے۔ انسان کی سعادت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی اور ملکوتی عنصر بہیمی اور حاوی رہے اور اس کو حدود و قیود کا پابند رکھے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب بہیمی یعنی جانوروں والا جو اس میں حصہ ہے، بہیمی پہلو روحانی اور ملکوتی پہلو کی فرما برداری اور اطاعت شعاری کا عادی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کر سکے۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد اور موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی، ایمانی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری اور فرما برداری کا خوگر بنایا جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے، اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ میں یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزوں کا یہ حکم تمہیں کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ بہرحال روزہ چونکہ انسان کی قوت بہیمی کو یعنی جانوروں والی جو انسان میں خصلتیں ہیں، ان قوتوں کو اس کی ملکوتی اور روحانی قوتوں کے تابع رکھنے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوت کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالنے کا خاص ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس لیے پچھلی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ اس آخری امت کے لیے جس کا دور دنیا کے آخری دن تک ہے، پورے سال میں کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کا وقت طلوع سحر سے غروب آفتاب تک رکھا گیا ہے۔ اور بلا شبہ یہ مدت اور یہ وقت مذکورہ بالا مقصد یعنی جانوروں کی خصلتیں نیچے لگ جائیں اور روحانی صفات اوپر آ جائیں، اس مقصد کے لیے اس دور کے واسطے مناسب ترین اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ اس سے کم میں ریاضت اور نفس کی تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اگر اس سے زیادہ روزہ رکھا جاتا
مثلا روزے میں دن کے ساتھ رات بھی شامل کر دی جاتی، اور بس صرف سحر کے وقت کھانے پینے کی اجازت ہوتی، یا سال میں 2-4 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہوتا، تو انسانوں کی اکثریت کے لیے ناقابل برداشت اور صحتوں کے لیے یہ مضر ہو جاتا ہے۔ بہرحال طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کا وقت اور سال میں 1 مہینے کی مدت اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت اور تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور معتدل ہے۔ پھر اس کے لیے وہ مہینہ مقرر کیا گیا جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے موزوں اور مناسب ہو سکتا تھا۔ پھر اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا، جو کہ تراویح کی شکل میں امت پر رائج ہے، اور دن کے روزوں کے ساتھ رات کی تراویح کی برکات کے مل جانے سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کو اپنے اپنے ادراک اور احساس کے مطابق ہر وہ بندہ محسوس کرتا ہے جو ان باتوں سے کچھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا ہے، یعنی دن میں روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے، تراویح میں قرآن کریم کو سننے کا یا پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کو ان برکتوں کا اور نفس میں بری عادتوں اور خصلتوں کے دبنے کا اور ملکوتی اور فرشتوں والی صفات کے ظاہر باہر ہونے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا، گناہوں سے پاک ہونے کا اسے ادراک ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے۔ ان مختصر تمہیدی اشارات کے بعد رمضان اور رمضان وغیرہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان کے فضائل و برکات، اس پر پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمت، رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کا ذکر ہے، اور اس روایت کو بخاری شریف اور مسلم شریف یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے، صحیحین میں یہ روایت موجود ہے۔ استاذ الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو کچھ تحریر فرماتے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے صالح اور اطاعت شعار بندے رمضان میں چونکہ طاعات و حسنات میں مشغول و منہمک ہو جاتے ہیں اور وہ دنوں کو روزہ رکھ کے ذکر و تلاوت میں گزارتے ہیں اور راتوں کا بڑا حصہ تراویح اور تہجد اور دعا اور استغفار میں بسر کرتے ہیں، اور ان کے انوار و برکات سے متاثر ہو کر عوام مومنین کے قلوب بھی رمضان مبارک میں عبادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں اور بہت سے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تو اسلام اور ایمان کے حلقے میں سعادت اور تقوی کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضا کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام طبیعتیں جن میں ذرا سی بھی صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی مرضیات کی جانب مائل ہو جاتی ہیں اور شر و خباثت سے متنفر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس ماہ مبارک میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسرے دنوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس تشریح کے مطابق ان تینوں باتوں یعنی جنت و رحمت کے دروازے کھل جانے، دوزخ کے دروازے بند ہو جانے اور شیاطین کے مقید اور بے بس کر دیے جانے کا تعلق صرف ان اہل ایمان سے ہے جو رمضان میں خیر اور سعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رمضان کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے عبادات اور طاعات کو اپنا شغل بناتے ہیں۔ باقی رہے وہ کفار اور خدا ناشناس اور خدا فراموش اور غفلت شعار لوگ
جو رمضان اور اس کے احکامات و برکات سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتے، ان کو اس کی بشارتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں رمضان کے آنے سے کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہوتی، تو ان کا پھر ان رحمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے جب اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیا اور 12 مہینے وہ شیطان کی پیروی پر مطمئن ہے، اور 11 مہینوں کے بعد 12واں مہینہ رمضان بھی وہ اسی میں گزار رہے ہیں، تو پھر یہاں بھی ان کے لیے محرومی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ رحمت، جہنم کے دروازے بند ہو جانا اور شیاطین کا جکڑا جانا انہی لوگوں کے لیے ہے، اور انہی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا